یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ در شہوار توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قائم مقام صدر اور وزیر اعظم نے پاکستان میں استحکام اور جمہوریت کے لیے آزادی صحافت کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان قطر کے ساتھ اپنی دوستی کے خصوصی رشتے کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی ادارے کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج بھارتی فوج نے ضلع اسلام آباد میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ پیر کو میلبرن میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثناء کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کے استحکام اور شفافیت کے فروغ کے لیے آزادی صحافت ناگزیر ہے۔ قائم مقام صدر نے فلسطین کی صورتحال پر کہا کہ جنگ زدہ علاقوں خصوصاً غزہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں کئی صحافی شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں اب تک 130 سے زائد صحافی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے بڑے پیمانے پر صحافتی تنظیموں اور صحافیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ صحافیوں کے خلاف جرائم پر اسرائیل کا احتساب کرے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ صحافیوں کے تحفظ کے بغیر آزادی صحافت ممکن نہیں ہے۔ صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثناء کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر انہوں نے کہا کہ صحافی تنازع اور جنگی علاقوں سے خبریں دینے کا فرض ادا کرتے ہوئے اپنی زندگیاں داؤ پر لگاتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ حکومت نے صحافیوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا آئین اظہار رائے کی آزادی، پریس کی آزادی اور معلومات تک رسائی کے حق کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان حقوق کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بین الاقوامی معاہدوں کے باوجود غزہ میں سچائی اور حقیقت کو ظاہر ہونے سے روکنے کے لیے درجنوں صحافیوں کو دانستہ قتل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے بین الاقوامی برادری اور عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ صحافیوں کے قتل عام پر اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔ آج صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثناء کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد میں 2 نومبر کو صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثناء کے خاتمے کا عالمی دن قرار دیا تھا۔ اس تاریخی قرارداد میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے خلاف تمام حملوں اور تشدد کی مذمت کی گئی اور ملکوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ صحافیوں کے لیے محفوظ ماحول یقینی بنائیں تاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ آج جب دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف جرائم سے استثناء کا دن منایا جا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں صحافی انتہائی مشکل حالات میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انہیں سچائی سامنے لانے اور زمینی حقائق کی رپورٹنگ کرنے پر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج صحافیوں کے خلاف جرائم سے استثناء کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ BJP کی زیر قیادت بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے ظالمانہ قوانین اور غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قطر کے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی میزبانی پر اظہار تشکر کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ اپنی دوستی کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک اور پوسٹ میں وزیر اعظم نے قطر میوزیم کی چیئرپرسن شیخہ المیاسہ بنت حمد بن خلیفہ الثانی کو ان کے دورے سے متعلق پوسٹ پر ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے APP اردو نیوز سروس کے ڈائریکٹر عبدالجبار زکریا کی والدہ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے تعزیتی پیغام میں مرحومہ کے لیے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ انہوں نے اس عظیم صدمے پر سوگوار خاندان سے ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے پاکستان نے الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کے لیے گاڑیاں بنانے والے پلانٹ پر کام شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں چین کی ایک اچھی ساکھ والی کمپنی BYD نے ایک نجی کمپنی کے تعاون سے پاکستان میں الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے کا کارخانہ لگانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی تجارت کے لیے سازگار پالیسیوں کے باعث سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں مختلف شعبوں میں مقامی اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری بلوچستان کے زیر اہتمام گورنمنٹ گرلز کیڈٹ کالج تربت میں خواتین میں چھاتی کے سرطان جیسی مہلک بیماری سے متعلق آگاہی کے لیے ایک کنونشن ہوا۔ چھاتی کے سرطان سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے تربت شہر میں مختلف مقامات پر پوسٹرز اور بینرز بھی آویزاں کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے انسانی حقوق کی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی ادارے کی طرف سے متنازع قرار دیے گئے علاقوں خصوصاً طویل عرصے سے غیر ملکی قبضے والے علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دے۔ کونسلر سائمہ سلیم نے جنرل اسمبلی میں انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی قانون اور اخلاقیات کے اصول کے تحت حق خود ارادیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ سائمہ سلیم نے اسلام مخالف پروپیگنڈے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر کہا کہ انسانی حقوق کونسل اس مسئلے کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج 2 نوجوان شہید کر دیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو ضلع اسلام آباد کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ شمالی غزہ میں رہائشی عمارات پر جاری وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں 50 بچوں سمیت مزید 84 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ادھر لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 30 افراد کی شہادت کے ساتھ شہداء کی تعداد بڑھ کر 2800 سے زائد ہو گئی ہے۔ فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے غزہ میں موسم سرما کے لیے درکار ضروری اشیاء کی قلت پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ ادارے کے وسطی غزہ کے لیے سینئر ایمرجنسی آفیسر نے ایک میڈیا بیان میں کہا کہ موجودہ سامان ضرورت سے بہت کم ہے۔ اسپین میں شدید سیلاب سے ہلاک شدگان کی تعداد 205 ہو گئی ہے۔ ہنگامی خدمات کے ادارے امداد و تلاشی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، جبکہ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ مشرقی اور جنوبی اسپین میں منگل کی رات اچانک سیلاب آیا، جہاں بعض علاقوں میں 4-5 گھنٹے میں اتنی بارش ہوئی جتنی سال بھر میں ہوتی ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ پیر کو میلبرن میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 8:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اس ماہ کی 4 سے 18 تاریخ کے دوران آسٹریلیا کے خلاف 3 ایک روزہ اور 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں پر مشتمل سیریز کھیلے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہنے اور پہاڑی علاقوں میں رات کے وقت موسم سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ پنجاب کے اکثر علاقے اسموگ کی لپیٹ میں رہیں گے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 31، کراچی 35، پشاور 29، کوئٹہ 24، گلگت 22، مری 21، مظفر آباد 26، سری نگر 21، جموں 29 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ معاف کیجیے گا، ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر موسیقار نیاز حسین شامی کی برسی کے حوالے سے موسیقی کا ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ قائم مقام صدر اور وزیر اعظم نے پاکستان میں استحکام اور جمہوریت کے لیے آزادی صحافت کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان قطر کے ساتھ اپنی دوستی کے خصوصی رشتے کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی ادارے کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج بھارتی فوج نے ضلع اسلام آباد میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ پیر کو میلبرن میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔